سامعین اکرام، منبر نور پہ جلوہ افروز علماء اہل سنت، بالخصوص ناصر ملت و شہزادگان حضور فدائے ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله، عما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والمعینین والاشرفنا، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعب ایما مدد، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روحی پیمبر یک نظر کن سوئی ماں۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان ملت اسلامی، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے حضور رحمت للعالمین نبی الاولین والآخرین طٰہٰ و یاسین، شہنشاہ آسمان و زمین، والی کون و مکا، سیاح لامکا، فخر دو جہاں، سید انس و جاں، ماہ خوبا تطمع دورہ، رازدار ما اوحا، شاہد ما طویٰ، صاحب علم نشرح، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، جناب محمد رسول اللہ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر جھوم جھوم کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، آج کی یہ محفل پاک یہ چند سالوں سے جو ہم اور آپ یہاں سجا رہے ہیں،
یقین جانیں انشاءاللہ ایک روز ایسا آئے گا کہ ہم بھی اور ہمارے نسلیں بھی حضور ناصر ملت کے احسان پر فخر کریں گے کہ انہوں نے یہ ہمارا اور آپ کے آنے کا جو ہمیں ایک حوصلہ دیا، ایک محفل آج جو آپ کو یہ چند افراد نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ حضور ناصر ملت کا کرم رہا تو انشاءاللہ ایک روز ایسا آئے گا کہ لوگ آنے کے لیے ترسیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی، وہ دن میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی وہ دن دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ دوستو یہ محفل پاک جو ہم نے آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے حضور ناصر ملت کے حکم پہ، ان کی صدارت پہ، یہاں کسی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا لوٹے۔ حضور ناصر ملت کا بھی مقصد یہی ہے اور ان کے کرم سے ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ یہاں لوگ آئے اور صحیح معنوں میں اللہ کے ولی کا فیض سے اپنے دامن کو بھر کے لے کے جائے۔ یہی مقصد ہے، دوسرا مقصد کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ میں ایک بات بتا کے پھر 2-4 منٹ تقریر کروں گا کہ کتنا کرم ہے کہ ہم اور بھی جلسوں میں جاتے ہیں، حضور کی تشریف آوری کب ہوتی ہے؟ جب آخری لمحات ہوتے ہیں، ہے نا؟ آخری شاعر یا تو شعر پڑھ رہا ہوتا ہے یا آخری خطیب آخری مرحلے میں خطاب کر رہا ہوتا ہے، تب ان کا کرم ہوتا ہے، یہ اسٹیج پہ آتے۔ مگر کرم بالائے کرم کب سے حضرت تشریف فرما ہے کہ جن کے نگاہوں کے سامنے شاعر شاعری کر رہا ہے، خطیب خطاب کر رہا ہے، تو کیا وجہ یہ نہیں ہے انہوں نے قیمتی وقت اس لیے آپ کو عطا کیا ہے، صرف اس لیے عطا کیا ہے کہ حقیقت معنوں میں آج لینا ہو تو آؤ بابا کی درگاہ سے فیض سے اپنے دامن کو بھر کے لے کے جاؤ، ہے نا؟ یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے، کتنی دیر سے تشریف فرما ہے۔ بہرحال دوستو آؤ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ آج ہم ایک اللہ کے ولی کی محفل منانے کے لیے، ان کے دربار سے فیض پانے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن المجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے جو ولی ہے یہ ان کی شان ہے نا؟ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ کیا شان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ حشر میں غمگین ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں اللہ کے ولی کی 3 صفت بیان کی، اللہ کے ولی کی شان، اللہ کے ولی کی پہچان اور اللہ کے ولی کا انجام۔ شان یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں خوف بھی نہیں ہوتا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے، یہ ان کی شان ہے۔ ان کا پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ ہے جو ایمان والے ہوں گے، ایمان کے چراغ سے جن کا دل منور ہوگا وہ ایمان والے ہوں گے۔
اور تقوی والے ہوں گے۔ اور ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام یہ ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اللہ والوں کی 3 صفت بیان کی۔ پہلی صفت ان کی شان ہے، دوسری صفت ان کا پہچان ہے، تیسری صفت ان کا انجام ہے۔ اب ہمیں ڈھونڈنا ہوگا اللہ کے ولی ہے کون؟ کیا اللہ کے ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی کو ہم جانیں تو کیسے جانیں؟ کیا نماز پڑھنے والا صرف نمازی اللہ کے ولی ہے، یا ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والا یا وہ اللہ کے ولی ہے، یا اللہ کے گھر کا طواف کرنے والا وہ اللہ کا ولی ہے؟ ہم اللہ کے ولی کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ اس دور میں بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو سجدوں کے اوپر سجدہ کر کر کے اپنے رخسار کو کالا کر چکے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جن کے ہاتھوں میں تسبیحات کے دستے، تسبیحات کے دانے نظر آئیں گے۔ اے لوگوں، ہم اللہ کے ولی کو اللہ کے ولی کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ آؤ ہم کسی اور کی بارگاہ میں نہیں، اپنے آقا اپنے مرشد کے بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضور صدر اللہ فاضل فخر الاماثل بدر کامل، کسی کی جان تو کسی کا دل، ارشاد فرماتے ہیں ولی جو ہے وہ ولا سے بنا ہے، اور ولا جو ہے قرب اور نصرت کے معنی میں آتا ہے۔ اے لوگوں سنو، ولی کو ڈھونڈنا ہے، ولی کو تلاش کرنا ہے، ولی کی پہچان چاہتے ہو تو یہ نہ دیکھو وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، یہ نہ دیکھو وہ طواف کیسے کرتے ہیں، یہ نہ دیکھو وہ سعی کیسے کرتے ہیں، یہ نہ دیکھو وہ رمی کیسے کرتے ہیں، یہ نہ دیکھو اس کی نمازیں کیسی ہے۔ کیسے دیکھے سرکار؟ ولی کو جانے کیسے؟ ولی کو پہچانے کیسے؟ ہمارے اور آپ کے مرشد اعظم، ہمارے اور آپ کے مرشد، ہمارے اور آپ کے آقا، ہمارے اور آپ کے پیر ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، ولی کو ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈنا وہ ولی اپنے فرائض سے قرب الہی حاصل کیا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اپنے فرائض سے قرب الہی حاصل کر چکا ہے تو سمجھ جانا وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی ہے جن کی حرکت خدا کی ہی ادا میں ان کی حرکت ہو، جو بولے تو صرف قرآن بولے، جو سنے تو قرآن کی آیتوں کو سنے، جن کی زبان میں صرف خدا کی ثنا ہو، جن کی زبان میں مصطفیٰ کی نعت ہو۔ اے لوگوں سنو، جس انسان کی زبان میں صرف خدا کی حمد و ثنا ہو، جس انسان کی زبان پہ صرف مصطفیٰ کی ثنا ہو، جس انسان کی زبان میں صرف مصطفیٰ کی نعت ہو، شریعت مصطفیٰ کا لبادہ جس انسان نے اوڑھ رکھا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اے میرے مرشد، اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو پھر ان سے ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ تو کہتے ہیں اے لوگوں سنو، جب وہ انسان اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے تو کیا تم نے سنا نہیں ہے؟ زبان اس کی ہوتی ہے، بولی خدا کی ہوتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سماعت خدا کی ہوتی ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، قوت بصارت اس انسان ہے نا۔ جو انسان اس مقام پہ پہنچ جائے اس کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے ہی ارشاد فرمایا تو پتہ کیا چلا؟ حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر تو تھے، وہ ابو بکر کی زبان تھی مگر بولی خدا کی تھی، مولا علی کی زبان تھی مگر بولی خدا کی تھی، فاروق اعظم کی زبان تھی، بولی خدا کی تھی، حسنین کریمین کی زبان تھی، بولی خدا کی تھی، مولا علی کی زبان تھی، بولی خدا کی تھی، فاطمہ کی زبان تھی، بولی خدا کی تھی، صحابہ کی زبان تھی، بولی خدا کی تھی، غوث اعظم کی زبان ہے، بولی خدا کی ہے، خواجہ معین الدین کی زبان ہے، بولی خدا کی ہے، مخدوم سمنا کی زبان ہے، بولی خدا کی ہے، صدر اللہ فاضل کی زبان ہے، بولی خدا کی ہے، عالم شاہ کی زبان ہے، بولی خدا کی ہے۔ دوستو، ہم کو جو یہ ایسی محفل ملی ہے، اللہ ہم دعا گو ہیں کہ حضور ناصر ملت عمر میں اللہ برکتی عطا فرمائیں گے، برکتی عطا فرمائیں انشاءاللہ العزیز۔ وہ روز ہمیں ضرور نظر آئے گا کہ آپ حضرات اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ یہاں انشاءاللہ عظیم الشان جلسہ انعقاد ہوگا۔ اگر بابا کا کرم ہو گیا تو انشاءاللہ آپ وہ دن بھی دیکھیں گے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عالم شاہ بابا کا فیض سے مالا مال فرمائے۔
آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔